السلام علیکم ویورز آج کافی عرصے بعد علامہ اقبال کے 6 اشعار کی تشریح اور ان کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ اور گلہ جفائے وفا نما، گلہ جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، گلہ جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے۔ کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ تو فرماتے ہیں پہلے شعر میں نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ اب اس میں آپ نے 4 اشخاص کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 2 اپنے ادوار میں حق پر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرب خاص رہی ہیں، اور 2 ان کے مقابل باطل پر رہے ہیں۔ پہلا جو نام ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، تیسرا جادوگر سامری جو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں تھا، اور چوتھا جو ہے وہ آزر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑا بتگر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ میں مطلب کہ قوم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، مجھ میں کلیم کا سلیقہ نہیں ہے۔ جس طرح کلیم حق پر تھا اور کلیم جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کرتا تھا، وہ سلیقہ مجھ میں نہیں ہے۔ اور تیرا بھی وہی حال ہے، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آزمائشوں میں ڈالا تھا اور وہ آزمائشوں سے مکمل کامیاب ہو کر نکلے تھے، اے میری قوم تو اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر جو ہے وہ اپنے امتحان ڈالتا ہے، تجھے امتحان میں ڈالتا ہے، تیرا امتحان لیتا ہے، لیکن تو امتحان میں پورا نہیں اترتی۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، یعنی کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، نہ مجھ میں سلیقہ ہے اور نہ تجھ میں قرینہ ہے۔ اسی وجہ سے میں جو بات کہتا ہوں نہ تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، نہ وہ تیری سمجھ میں آتی ہے۔ میں ہلاک جادوئے سامری، میں وہ شخص ہوں جو کہ سامری کے جادو سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ میں وہ شخص ہوں، اس وقت کے سامری وہ ہیں جو ہمیں روحانیت سے دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ سے دور کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ہلاک جادوئے سامری، جس طرح سامری نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عشق اور اللہ تعالیٰ کے عشق سے دور کیا تھا، میں بھی اسی طرح رسول اللہ کے عشق اور اسلام کے عشق سے دور ہو رہا ہوں۔ اور تو قتیل شیوہ آزری، اور تو کیا ہو رہا ہے؟ تو بت گروں کے ہاتھوں قربان ہو رہا ہے۔ میں اس طرح مطلب میری جو ہلاکت تھی وہ سامری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور تیری جو ہلاکت ہے تو نے دنیا کے اندر جو بت بنائے ہیں
اور جو بت گر ہیں ان بتوں کو بنانے والے، تو ان کی تقلید میں اندھا ہو رہا ہے، تو ان کی تقلید میں قتل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے شعر میں فرماتے ہیں نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے۔ اس جہان کی جو امتحان گاہ ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ فطرت کا جو اصول ہے وہ وہی ہے۔ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، اس دنیا کی امتحان گاہ وہی ہے پہلے والی۔ نہ حریف پنجہ فگن نئے، حق و باطل ہر دور میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی قوت میں، انٹینسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے یا کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو ریت ہے، جو روایت ہے وہ وہی ہے، وہی فطرت اسد اللہ۔ اور ان کے قلع کما کرنے کے لیے جو فطرت چاہیے ہوتی ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی فطرت تھی، یعنی کہ آپ نے کبھی تکیہ نہیں کیا، کھڑے ہو جاتے تھے، باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی جو ریت ہے وہ قیامت ازل سے لے کے ابد تک وہی رہے گی جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی سنت تھی، وہی مرحبی وہی انتری۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے جو مخالف تھے، یہاں پر ایک تاریخی مطلب حضرت علی علیہ السلام کے جو دو مخالف تھے، ایک مرحب تھا جو کہ یہودی تھا، جس کو آپ نے خیبر میں شکست دی تھی اور اس کو ذوالفقار سے اس کے دو ٹکڑے کیے تھے، اور دوسرا جو تھا انتر تھا جو کہ مشہور شاعر تھا، اور اس کو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں قتل کیا گیا تھا۔ تو ان دونوں کا قتل جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ تو جہان کے اندر حق و باطل کی لڑائی کی جو روایت ہے وہ وہی ہے، اور حق و باطل کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو پچھلے ادوار میں گزر چکی ہیں۔ کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، یا رسول اللہ، اے عرب اور عجم کے مالک، اے دو جہانوں اور تمام جہانوں کے سردار اور رحمت للعالمین، ہم منتظر کھڑے ہیں، اور وہ گدا بھی منتظر کھڑے ہیں، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، اور تیری دربار کے آگے وہ لوگ بھی اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغ سکندری عطا کیا تھا۔ اور ان کے اوپر کرم کیجئے، ہمارے اوپر کرم کیجئے، ہمارے دلوں میں اپنا عشق پیدا فرمائیے۔ سب کچھ آپ کے تصرف میں ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، تو ہم آپ کے در کے اوپر سر جھکائے شرمندہ کھڑے ہیں کہ کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور آخری شعر آج کے تناظر میں، جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، اسی حوالے سے ہے کہ گلائے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ گلائے جفائے وفا نما، ایسا گلہ جو کہ جس کے اندر جفا کی شکایت بھی ہو اور حرم سے وفا بھی ہو، حرم والوں سے شکایت اور حرم سے وفا۔ ایسا شکوہ اور ایسا گلہ اور ایسا دردناک گلہ ہمیں اہل حرم سے ہے، جن لوگوں کو حرم کے اوپر جن لوگوں نے قبضہ کیا، یعنی کہ آل سعود، وہ اتنا دردناک ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو تجھ صنم بھی بول پڑے گا، بت بھی بول پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور حقیقت میں ایسا ہے۔ اب عرب نے اسرائیل کو قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی اجارہ داری کو اور اسرائیل کے استبداد کو جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ جائز سمجھتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے وہی کچھ ہوگا جو کہ یہودیوں کا ایک موٹیو ہے، وہ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ انوالو ہوں گے، وہ بزنس کریں گے، وہ پیسہ کمائیں گے اور آگے آئیں گے۔ اور جو آل سعود ہیں، انہوں نے فرام ویری فرسٹ ڈے اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو جو ہے وہ اجتماعی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ پہلی تو سقوط سلطنت عثمانیہ کے اندر ان کا کردار تھا، انہوں نے ایک پوری کی پوری خلافت کو ختم کیا، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے
جو شاعر اسلام کے ساتھ کیا، اسلام کی نشانیوں کے ساتھ کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جنت البقیع کا مسمار کرنا اور اسلامی شعار اور اسلامی روایات کو تبدیل کرنا، اور اس وقت بھی جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا اور پوری ملت اسلامیہ کو لڑانے کے حوالے سے اور پوری ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے اور دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو کالڈ اسلامک ریپبلک، اور حالات یہ ہیں کہ ہمیشہ وہ ان لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے جو کہ ملت اسلامیہ کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ذہن اور اپنے عشق کے مطابق اپنے مرشد کے کلام کو جو ہے وہ اس کی تشریح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔